أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے، جس کی توفیق اور اس کی سعادت سے میں اور آپ اللہ رب العالمین کے گھر آئے. یہاں آ کر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. جو عبادات ہم نے کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے. میں نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی فضیلت، قرآن کی فضیلت، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا سہولت فراہم کیا، اور روزہ رکھنے کی وجہ اللہ رب العالمین کیا بیان کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا جو خاص تعلق جس عبادت سے ہوتا ہے، یعنی دعا، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعا بھی ایک اللہ کی عبادت ہے. بندہ اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، لیکن روزے کے ساتھ جوڑ کر اللہ رب العالمین نے اس کی ایک اور فضیلت کو اجاگر کر دیا. کہا کہ اگر روزہ رکھ کر بندہ دعا کرے بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا. انشاءاللہ اسی کے تحت چند باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق کہنے، ہم سبھی کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں ہر ایک آدمی جانتا ہے. الحمدللہ شروع رمضان سے سنتے آ رہا ہے. تقریباً 1 عشرہ ہم سے گزر گیا، دوسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھا ہے. اب یہ 2 عشرے باقی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے لیے ایسی عبادتیں کی جائیں جس سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں وہ خوش بہار پہلو عطا کرے جو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے تھے، ان احکام کو کر کے اپنی زندگی میں وہ خوشگوار بہاریں حاصل کرنے کی ضرور ہر ایک کوشش کریں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. پھر اللہ رب العالمین اس کی واضح دلیل بیان فرمائی. یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. حق کیا ہے اس کو بھی واضح کرتی ہے، اور باطل کیا ہے اس کو بھی واضح کرتی ہیں. ایسی کتاب ہے. پھر کہا اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہر آدمی روزہ رکھے. شرائط بتائے اللہ رب العالمین نے. ہاں اگر شرعی عذر ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، ایسے حالت میں یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے، گنتی پورا ہونے کے بعد تمہیں موقع دے، تو اللہ رب العالمین جب موقع دے ان روزوں کی قضا کر لے. پھر اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بات بھی بتائی رمضان کی راتوں میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. روزے کے ساتھ اللہ رب العالمین خاص کر دعا کا تذکرہ فرمایا. اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو تم کہو کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ کب؟ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے، جب مجھے وہ بلائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس آیت میں وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کو خبر دے رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان کے پکارنے کو، ان کی دعاؤں کو میں ہی سنتا ہوں اور میں ہی ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو آئیے اس رو سے دعا کے کچھ آداب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو بتائے ہیں، ان آداب کا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین کو مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مانگنے کو، لیکن مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، لہذا اس ادب اور اس سلیقے سے اگر مانگا جائے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے مانگنے کو قبول کرے گا اور ضرور ہمارے مانگنے کو عطا کرے گا۔ سب سے پہلے دعا کی فضیلت یاد رکھیے آیا ہے، ہر آدمی سن چکا ہے، پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا۔ غور سے ان باتوں کو سنیں، اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے دعا عبادت کا اصل ہوتی ہے، پوری عبادت کا خلاصہ دعا ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، دعا عبادت کا ہے خلاصہ، دعا ہی مومن کا ہے اساسہ، دعا عبادت کا ہے خلاصہ، دعا ہی مومن کا ہے اساسہ۔ جو کام تدبیر سے نہ نکلے تو کیوں نہ پھر وہ دعا سے نکلے۔ کتنی بھی تدبیریں کر لیں، ہو سکتا ہے وہ کام ہمارا عکارت چلے جائے، لیکن وہی جستجو، وہی عاجزی، وہی انکساری اگر دعا میں بتایا جائے ضرور ہماری دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ عبادت کا ماحصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح دعا سب سے عظمت والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت والی دعائیں ہوا کرتی ہیں، بڑی اہمیت والی عبادت میں سے اس دعا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یاد رکھو آدمی اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لہذا اگر میں دعا کروں تو اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہوں، اپنے مقدر کو بھی بدل سکتا ہوں، اپنی زندگی کو بھی بدل سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اگر انسان پر آفتیں آئی ہیں، انسان پر مصیبتیں آئی ہیں، انسان پر بلائیں آئی ہیں، ان آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے نجات پانے کا ایک واحد ذریعہ ہے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مثالیں کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتوں اور بلاؤں سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو محفوظ و مامون کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے لیے دعائیں کرنا سیکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ دعا کرنا اللہ کی رحمت اور توفیق کا ذریعہ ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس سے بغیر کچھ دیے اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے محروم نہیں کرتا، ضرور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہتا ہے تو مسنون طریقہ ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کے جانب بلند کرے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، یہ سنت نبوی کا طریقہ ہے، لہذا یہ دعا کے چند آداب تھے۔ اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا, جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا, جو بندہ اللہ رب العالمین سے جستجو نہیں کرتا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے, غضبناک ہو جاتا ہے, اس بندے پر اللہ رب العالمین غصہ ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح آداب دعا میں جب بندہ دعا کر رہا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے, سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, کیونکہ نماز والا سب سے افضل درود اور سلام ہے. یعنی جو درود ابراہیمی ہم کہتے ہیں, درود شریف کہتے ہیں, حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور ضرور قبول کرتا ہے, اس کے مانگنے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے. اسی طرح جب بندہ دعا کر رہا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ اور اصرار کرتا ہوا دعا مانگے. دل جمعی کسے کہتے ہیں؟ ادھر ادھر کے خیالات نہ ہو, بلکہ آپ کو ایک طرف توجہ دینا ہے, میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کے سامنے میں عاجزی سے مانگ رہا ہوں اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے, سوائے اللہ کے کوئی مجھے عطا نہیں کرتا. پوری دل جمعی, پوری یکسوئی, پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے. یہ حدیث میں بتایا گیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آدمی جب دعا کرے تو پوری دل جمعی کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ مانگنا چاہیے. اسی طرح جب بندہ مانگتا ہے تو دل میں شک نہ ہو, میں مانگوں گا تو کہ اللہ دے گا کیا نہیں دے گا, اس طرح کا شک اور شبہ اپنے دل میں نہ ہو. اور اسی طرح غفلت سے دعا نہیں کرنا چاہیے, سستی اور کاہلی سے دعا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ انسان کے اندر ایک پھرتی ہو, انسان کے اندر ایک چستی ہو. اس سستی کو ترک کر کے انسان دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. اسی طرح بندہ انسان ہونے کے ناطے بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس جب دعا کیا جا رہا ہے تو یاد رکھو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اظہار ندامت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خاص دعا کے موقع ہیں, یاد رکھو کسی چیز کی اہمیت تم بار بار مانگنا چاہتے ہو, خاص موقع پر دعائیں 3 بار مانگی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے نماز وتر ادا کی, نماز وتر کی دعا پڑھی, اس میں خاص 2 جگہ بہت سارے ایسے ہیں, 2 جگہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین سے کثرت سے مانگا جائے, کیونکہ معنی اس بات پر دلالت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ. اے اللہ تو بھی مجھے جو کچھ مجھے دے رہا ہے اس میں برکت دے. یعنی اللہ تعالیٰ کم ہی مجھے عطا کرے لیکن اس میں برکت میں طلب کرنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے جو خاص موقع ہوا کرتے ہیں ان موقعوں میں انسان کو 3 بار مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے خاص موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار اس دعا کا ورد کیا کرتے تھے, دہرایا کرتے تھے. اسی طرح کسی دوسرے کے لیے مانگنے سے پہلے اپنے لیے مانگنا یہ آداب دعا میں سے ہے, لہذا پہلے اپنے لیے مانگا جائے پھر دوسروں کے لیے دعا کیا جائے. یہ اس کا اہتمام کرنا یہ بھی آداب دعا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جامع دعا کہلاتی ہیں, جامع دعا کہلاتی ہیں. ان دعاؤں کے ساتھ مانگنا بہت ضروری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی زبان موٹی زبان ہے, ہماری زبان اتنی فصیح نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی دعائیں یاد رکھو الفاظ کم ہوتے ہیں, معنی بہت بڑا ہوتا ہے. الفاظ بہت چھوٹے مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان دعاؤں کو سیکھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا جائے. یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اسی طرح ہاتھ اٹھانا بھی مسنون ہے, یا ہاتھ نہ اٹھانا بھی لازم, ہاتھ اٹھانا ہی لازم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو یہ مسنون
مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی اسے سہولت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، مثال کے طور پہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اب بس میں دعا کرتے ہوئے بیٹھ جاؤں گا، اپنے ہاتھوں کو بلند کروں گا، ہو سکتا ہے بازو بیٹھنے والے کو ہماری دعا سے تکلیف ہو سکتی ہے یا ہمارا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، ایسے حالت میں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگا جا سکتا ہے، یہ آداب دعا میں بتلایا گیا ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا؟ ہر چھوٹی چیز اللہ کے پاس مانگتے، ہر بڑی چیز اللہ کے پاس مانگتے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں اگر میرے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر میرے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، میں اس تسمے کو اللہ رب العالمین سے مانگوں گا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر چھوٹی چیز یا بڑی چیز مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگے۔ اسی طرح دعا میں قبلہ رخ ہو کر مانگنا یہ بہتر ہے، صحیح مسلم میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ لہذا آدمی مانگے تو قبلہ رخ ہو کر مانگے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر مانگتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ جس حالت میں ہو، جس رخ ہو، آپ مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح ہمیشہ باوضو رہنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس بات کو یہاں لا کر یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ دعا بھی وضو کے ساتھ کرتے ہیں، پاکی کی حالت میں کرتے ہیں، تو یاد رکھو قبول ہونے کے امکانات میں سے بتایا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبولیت کے لیے یہ بھی شرط بتائی گئی ہے، اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی طرح وہ کلمات جن کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کیا جائے، بعض کلمات ایسے ہیں ان کلمات کی ادائیگی دعا میں ضروری ہے، اور انسان کو ان کلمات کے ذریعے اللہ سے تعاون، اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ کہا سب سے پہلے اسم اعظم۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم دو نام ہے اللہ رب العالمین کے، الحی القیوم، اس حوالے کے ساتھ مانگنا اللہ رب العالمین۔ آیت الکرسی اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ آیت الکرسی میں الحمدللہ بدرجہ اولا یہ دو اسماء آ جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ تو حی ہے، اے اللہ تو قیوم ہے، تمام آسمانوں کو قائم کرنے والا، زمین کو قائم کرنے والا، اے اللہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان وسیلوں کے ساتھ، ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ پھر آیت الکرسی بھی آیت کریمہ پڑھ کر، یعنی آیت الکرسی جو ہے اور اس جیسی جو اذکار والی جو دعائیں ہیں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ان کا حوالہ دے کر بندہ جب مانگے تو یاد رکھو وہ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض تسبیحات کا بھی ذکر ورد کرنا ضروری ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مصیبت کے وقت یہ دعا مانگی تھی، لہذا جب انسان مصیبت میں گھرا ہو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے اس تسبیح کا ورد کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس تسبیح کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچا لے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ایسے اسماء میں سے ہے، یہ بھی ایسے کلمات میں سے ہے جن کا حوالہ دے کر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یاد رکھو یہ بارہا بہت سارے ایسی دعائیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی غم ہے، اگر کوئی ہم ہے، دیکھیے ایک غم ہوتا ہے، ایک ہم ہوتا ہے۔ غم، کوئی آدمی غمگین ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اپنی خود سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، گھر والوں سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ غم ہے، یہ غم ہے۔ کسی ایک وجہ ہوتی ہے، گھر والوں سے جھگڑ لیا، غم ہو گیا، تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو گیا، غم ہے انسان کو، کوئی ہم سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، غم ہے انسان کو۔ ایسے حالات میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ہم یہ وجہ نہیں ہوتی، کسی سے جھگڑتا نہیں آدمی،
کسی سے تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، پھر بھی انسان کو اچانک بیٹھے بیٹھے بیزار آ جاتا ہے. یہ ہم ہے، الفاظ ہیں حدیث کے، ہم ہے یہ غم ہے. تو دونوں حالتوں میں بھی انسان اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھ لے، اللہ رب العالمین غم کو بھی دور کرے گا اور ہم کو بھی دور کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس کی تشریح میں بہت ساری باتیں علماء نے لکھا ہے. تو یہ ایسا کلمہ ہے جس کلمے کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے. اسی طرح جو بندہ ہمیشہ تلاوت میں مشغول رہتا ہے، قرآن پاک تلاوت کرتا رہتا ہے، جو سورہ یاد ہو پڑھ رہا ہے، رمضان میں الحمدللہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک پارہ، پو پارہ، آدھا پارہ، جتنا میسر ہو پڑھے. پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے. کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہنے والے کی سب دعائیں بنا کہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. سب دعائیں بنا کہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لہذا قرآن پڑھنے کے بعد میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جھٹ سے بند کر دیے اور رکھ کر ہم چل دیے. یہ ہوتا ہے میرا اور آپ کا معاملہ. یاد رکھو، قرآن پڑھنے کے بعد کم سے کم اللہ سے یہ دعا کرے، جتنا میں نے پڑھا اللہ اس کا ثواب، اس کا اجر مجھے اس سے زیادہ عطا فرما. یہ دعا کرے. یا اس قرآن میں جو پیغامات میں نے پڑھا ہے، اے اللہ اس قرآن کے پورے پیغامات کو مجھے سمجھا دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس قرآن کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. کم سے کم یہ دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ بنا کہے تلاوت میں مشغول رہنے والی کی دعائیں قبول کرتا ہے. اسی طرح درود کی کثرت ہو دعا میں. ایک صحابی رسول، کتنا پیارا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرنا چاہتا ہوں، کیا دعا میں درود پڑھ سکتا ہوں؟ صحابی رسول کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، پڑھو تم ایک بار، ہاں ایک بار پڑھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. پھر صحابی رسول پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اگر میں 2 بار درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑھ لو. میں دعا کا ایک حصہ درود پڑھ لو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پڑھ لو. دعا کا 1/3 حصہ میں پڑھ لو، آدھا حصہ میں دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں، پھر آدھا حصہ میں اپنے لیے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. صحابی رسول پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے مانگنا چھوڑ دوں، صرف درود پڑھ کے میں دعا ختم کر دوں، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیری دعا ایسی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ تیری پریشانی کو دور کر دے گا. یہ درود کی فضیلت ہے. لہذا جب بندہ دعا مانگ رہا ہے کثرت سے درود کو پڑھے، یا کم از کم شروع میں اللہ کی تعریف، پھر درود، پھر اپنے لیے مانگے، پھر اپنے اہل و عیال کے لیے، پھر اپنے دوست و احباب کے لیے، پھر معاشرے کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. آخر میں جب اختتام ہو رہا ہو، دعا کا اختتام ہو رہا ہو، جب بھی اللہ کی تعریف کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا کو ختم کرے. یہ طریقہ علماء نے بہت سارے احادیث میں بتایا ہے، اس کی تشریحات میں بتایا ہے. ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ ایسے تو دعا جب کبھی بھی ہمیں دل چاہے ہم کر سکتے ہیں. جب کبھی بھی آپ کا دل چاہے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. لیکن خاص موقع، خاص اوقات بھی اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں. ان اوقات کی پابندی کرتے ہوئے بندہ دعا کرتا ہے تو یاد رکھو اس کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. سب سے پہلے صحیح بخاری میں ہے کہ رات کا آخری حصہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت اور سعادتوں کا مہینہ ہے. ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھایا کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری میں بھی برکت ہوتی ہے اور وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. لہذا اس برکت والے وقت میں جب بندہ اللہ سے سرگوشی کرے، اللہ سے مانگے، ضرور یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اسی طرح ماہ رمضان، پورے رمضان میں کبھی بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. پھر اس کے بعد کہا افطار کے وقت ایسا نہ ہو کہ افطار کے وقت
جو چیزوں کو جوڑنے زمانے میں ہم اوقات کو صرف کرتے ہیں، وقت کو گوا دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جتنی چیزیں میسر ہوں بیٹھ جاؤ، اللہ سے سرگوشی کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے افطاری کے وقت مانگنے کو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا افطار کے وقت تم دعا کرو۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے مہینے میں آخری راتوں میں تلاش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہذا شب قدر کو تلاش کرتے ہوئے بندہ جب دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان ترمذی کی روایت میں اس بات کی وضاحت ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں، اسی طرح جمعہ کا دن، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، لیکن جو پورے جمعہ میں ایک گھڑی اللہ رب العالمین نے ایسے رکھا ہے، بندہ اگر اس گھڑی دعا کرتا ہے، جو دعا بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بعض مفسرین نے بتلایا کہ خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے، پہلا خطبہ دے کر چند سیکنڈوں کے لیے بیٹھ کر اٹھتا ہے خطبہ ثانی کے لیے، تو بعض مفسرین نے کہا وہ وقت ہے، ایک دعا آپ مانگے، کوئی ایک دعا مانگے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ بعض مفسرین نے بتایا کہ کبھی بھی جمعہ میں مانگو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا، اکثر کی رائے یہ ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس گھڑی میں کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ضرور یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا بندہ ان اوقات کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اسی طرح آذان کے بعد، آذان کا جواب دینے کے بعد، پھر دعا پڑھنے کے بعد، آذان کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہو، ایسی حالت میں بندہ جب دعا کرے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو بندہ جب بھی 9 عرفے کا روزہ رکھتے ہوئے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پانی پیتے وقت، مائے زمزم نوش کرتے وقت بندہ اپنے دل میں دعا کرے، یا اللہ سے دعا کرنے کے بعد زمزم پیے یا پیتے وقت دعا کرے، دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں۔ البتہ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے، یاد رکھو ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو خوشحال زندگی عطا کرتا ہے، خوشحال موقع عطا کرتا ہے، خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، جب تم خوشحالی میں ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میرا اور آپ کا المیہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے خوشحالی میں نہیں مانگتے، خوش ہوتے ہیں تو گھوم پھرنے کے لیے اوقات کا صرف کر دیتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جب حالت تنگ ہو جاتی ہے، ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ایسے حالت میں اللہ یاد آتا ہے، ساری دعائیں یاد آتی ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خوشحالی میں تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے یاد کرنے کو ضرور قبول کروں گا، میں تمہارے یاد کرنے کو ضرور عطا کروں گا۔ اسی طرح سچی توبہ کرنے کے بعد جب دعا مانگی جائے دل سے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دعاؤں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بعض آدمی ہوتے ہیں میں مانگتا ہوں تو فوراً مجھے مل جائے، یا آدمی کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، یاد رکھو دعا میں جلد بازی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے مانگو میں دوں گا، اس کا ایک وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دینا ہے، جس وقت دینا ہے، جیسے دینا ہے، جس طرح دینا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، دینا پروردگار کا کام ہے، لہذا دعا کو ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ اور بھی بہت ساری دعا کے تعلق سے باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر دعا کے تعلق سے کہی اور سنی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جمیع عبادات کو قبول فرما، ہمارے قیام و صیام کو قبول فرما، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں کلمے والی موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔